الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باب التکبیر للرکوع والتکبیر للسجود والرفع من الرکوع هل مع ذلك رفع ام لا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اور سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اسی طرح اٹھتے ہوئے رکوع اٹھتے ہوئے تکبیر تو نہیں ہوگی، سمیع اللہ لمن حمدہ کہا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان جگہوں پر رفع یدین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو جان لیجئے کہ تکبیر افتتاح میں یعنی تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرنا تو سب کے ہاں مسلم ہے، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا۔ البتہ رکوع کی تکبیر میں، سجود کی تکبیر میں اور قعدہ سے قیام کی تکبیر، ٹھیک ہے، رفع یدین امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں لازم ہے، اور صحابہ کرام میں ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے قائل ہیں۔ فریق ثانی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ فریق ثانی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، اسی طرح عشرہ مبشرہ، ان حضرات کا طرز عمل یہی تھا کہ وہ حضرات رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته اذا اراد ان يركع ويصنعه اذا فرغ ورفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے ہاتھوں کو بلند کرتے اپنے منکبین یعنی کندھوں کے برابر، اور اسی طرح آپ علیہ السلام عمل کو دہراتے تھے جب آپ قرات مکمل کر لیتے، اور رکتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام رفع یدین فرماتے تھے۔ وَيَصْنَعُهُ إِذَا فَرَغَ، اور اسی طرح فرماتے تھے، یہی عمل دہراتے تھے جب آپ علیہ السلام رکوع سے فارغ ہوتے اور رکوع سے سر اٹھاتے، اور پھر نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جن میں آپ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تھے، جب دو سجدوں سے اٹھ جاتے تھے تب آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام قعدہ کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان تب بھی آپ تکبیر کہتے اور ہاتھ اٹھاتے تھے۔
یعنی جب سجدے سے اٹھے اللہ اکبر تکبیر کہی تو آپ ہاتھ بھی بلند فرماتے تھے۔ اسی طرح سالم اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين السجدتين۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے، جب آپ نماز شروع کرتے تھے تو ہاتھوں کو بلند کرتے تھے تکبیر کے ساتھ۔ کہاں تک؟ کندھوں تک، ٹھیک ہے۔ کہاں تک بلند کیا جائے گا وہ ہم نے کل تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ ان دونوں طرح کی روایات تھیں کہ کندھوں تک اٹھائیں گے یا پھر کانوں کیلوں تک، کانوں کے محاذی کریں گے، تو وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کے درمیان تطبیق یوں دی تھی، فرماتے تھے کہ جب سردیاں ہوں تو تب کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا جائے، کیونکہ چادریں پہنی ہوتی ہیں تو بندے کے لیے زیادہ اوپر تک ہاتھ اٹھانا ممکن نہیں ہوتا، کانوں تک مشکل ہوتا ہے۔ اور جب سردیاں نہ ہو تو تب چونکہ چادریں اوڑھی نہیں ہوتی، تو کسی قسم کی کوئی مشقت اور مشکل نہیں ہوتی، تو بندہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا سکتا ہے۔ اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت تھی، اس میں اس بات کی تفصیل موجود تھی۔ تو ابن عمر بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرتے تھے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے، اور جب آپ رکوع کا ارادہ فرماتے اور رکوع کے بعد جب آپ اٹھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کرتے تھے۔ البتہ وہ فرماتے ہیں کہ دو سجدوں آپ نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان بھی کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے اگلی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، رفع یدیہ حذاء منکبیہ فی الصلاۃ ثلاث مرار، کہ وہ نماز میں 3 مرتبہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، حین افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے تب، وحین رکع، دوسری مرتبہ جب رکوع کرتے تب، اور تیسری مرتبہ وحین رفع رأسہ، جب رکوع سے سر اٹھاتے تب۔ تو جابر کہتے ہیں قال جابر فسألت سالما عن ذلك، جابر کہتے ہیں کہ میں نے، غالباً یہ جابر کوئی تابعی ہے، کیونکہ سالم بھی تابعی ہے، یہ تابعی ہوں گے، یہ صحابی نہیں ہے۔ فسألت سالما، میں نے سالم سے سوال کیا، عن ذلك یہ سوال، فقال سالم، سالم رحمہ اللہ نے کہا، یہ حضرت ابن عمر کے بیٹے تھے، حضرت عمر کے پوتے تھے، فرماتے ہیں کہ رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما یفعل ذلك، وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلك، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ ایسے کرتے تھے، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرتے۔ اگلی روایت ابو قتادہ سے ہے، ابو قتادہ کی روایت ہم کی روایت پڑھی تھی، انا اعلمکم بصلاۃ، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ قالوا لما، صحابہ کرام نے کہا یہ کیسے ہے؟ فواللہ ما كنت اکثرنا له تبعۃ ولا اقدمنا له صحبۃ، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تم ہم سے زیادہ
نہ پیروی کرنے والے، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے زیادہ پیروی کرنے والے نہیں ہو اور نہ ہم سے زیادہ صحبت یافتہ ہو، تو کیسے کہتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کہنے لگے، ابو حمید کہنے لگے کہ فقال بالا، کہنے لگے کیوں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فقال، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو فعارض، تو پیش کیجئے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو بتائیے کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کو بھی اس کا علم تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ چلے ان سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر فرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يقول الله أكبر يهوي إلى الأرض فإذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم صنع مثل ذلك في بقية صلاته قال فقالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلي۔ تو جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نماز کا طریقہ بتلایا کہ آپ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ ہاتھوں کو بلند کرتے تھے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر کرتے، پھر آپ تکبیر کہتے اور پھر قرات کرتے، قرات کے بعد پھر آپ تکبیر کہتے، ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر، ثم یرکع، پھر آپ رکوع فرماتے، پھر رکوع سے آپ سر اٹھاتے، پھر فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، جو رکوع سے اٹھنے کی منتقل ہونے کی تسبیح اس کو آپ فرماتے کہتے، پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرتے تھے کندھوں تک، پھر آپ سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے اور سجدے کی طرف جھکتے تھے زمین کی طرف، اور جب آپ 2 رکعتیں مکمل کر کے کھڑے ہوتے تھے تو دوبارہ تکبیر کہتے تھے اور ہاتھوں کو بلند کرتے تھے کندھوں تک، اور بقیہ نماز میں آپ اسی طرح کرتے تھے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ فقالوا جمیعا، سب کے سب صحابہ کرام نے جو وہاں پر موجود تھے تقریباً 30 کے قریب، سب کے سب صحابہ نے یہ کہا صدقت، انہیں سچ کہا، ہاں کذا کان یصلی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ یہ بڑی مضبوط روایت ہے حضرات شوافی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس۔ اسی طرح سے اگلی روایت بھی حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے، ٹھیک ہے، اور اس سے اگلی روایت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے صلاۃ والسلام ہاتھوں کو اٹھا۔ اسی طرح مالک بن الحویرث کی روایت ہے جس کو اہل حدیث حضرات مستدل بناتے ہیں،
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه يرفع يديه حتى يحاذي بهما فوق أذنيه. تو یہ آثار ہیں جن کی بنیاد حضرات شوافی اور حنابل یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرنا چاہیے، اور 2 رکعت مکمل کر کے پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کرنا چاہیے۔ دوسرا موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین جائز نہیں ہے مگر ایک جگہ پر، تکبیر تحریمہ کے وقت۔ ہماری دلیل حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهامه قريبا من شحمتي أذنيه، ثم تکبیر کہتے تھے اور کے دونوں کانوں کے لوگ کے برابر ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ ہاتھوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں نہیں اٹھاتے تھے بالکل۔ اسی طرح اگلی روایت بھی ان سے اسی طرح ہے، وہ اس سے اگلی بھی ہے، اور اس سے آگے جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه في اول تکبیرۃ ثم لا يعود، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر آپ دوبارہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، اوپر ذکر کی ہے شوافی اور حنابل کے مستدل میں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ میں بھی اٹھاتے تھے ہاتھ، اور رکوع میں بھی جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے۔ تو ان کی جو یہ روایت ہے اس کے اوپر جو ہے ہم سوال کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ وائل بن حجر کی جو روایت ہے حضرت ابراہیم ابن نخعی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کرتے تھے رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استاد ہیں، امام صاحب کے استاد ہیں امام حماد رحمہ اللہ، ان کے استاد تھے ابراہیم بن نخعی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، اور ان کے استاد تھے علقمہ جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاگرد تھے۔ تو ابراہیم النخعی سے کسی نے کہا کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اس طرح سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 50 مرتبہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔
تو زیادہ بار دیکھنے کا اعتبار ہے یا جس نے ایک دو مرتبہ دیکھا ان کا اعتبار؟ اگلی روایت میں فرماتے ہیں کہ عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی کے سامنے یہ روایت نقل کی وائل بن حجر کی، تو ابراہیم نخعی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ وائل بن حجر نے تو دیکھا اور عبداللہ ابن مسعود نے نہیں دیکھا۔ یعنی انہوں نے دیکھ لیا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند مرتبہ نماز پڑھی، اور اس صحابی نے نہیں دیکھا جو صاحب الوسادہ والنعلین تھے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ اٹھایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے نعلین مبارک اٹھایا کرتے تھے، جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے دیکھے نا، جوتا جو اٹھانے والا ہوتا ہے تو وہ تو بالکل ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں جب ہاتھ اٹھاتے تھے رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کرتے تھے، تو یہ نہیں دیکھتے تھے، یہ تو بالکل پیچھے ہوتے تھے۔ تو سبق پڑھا رہا ہوں۔ تو آگے بھی یہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ تو فرماتے ہیں کہ ابراہیم النخعی رحمہ اللہ غصے میں آگے اور فرمانے لگے کہ وائل بن حجر نے تو دیکھا ہے اور عبداللہ ابن مسعود نے نہیں دیکھا۔ عجیب بات ہے، جبکہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ 9 ہجری میں اسلام لائے اور چند دن مدینہ منورہ رہ کر واپس وطن کی طرف چلے گئے، واپسی اختیار فرمائے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک مسواک بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی کے پاس ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور تکیہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین انہی کے پاس ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کس قدر واقف ہوں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سے۔ تو یہ جوابات دیے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات۔ آگے احادیث میں طویل کلام ہے، تو جو بات فائدہ مند ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ رفع دین نہیں کرتے تھے، جبکہ عمل ان کا یہ ہے کہ وہ رفع دین نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ روایت کرتے ہیں۔ تو اگر راوی اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو وہ اس روایت کے منسوخ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور وہ روایت قابل حجت نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیکھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے
ان کے اپنے عمل کو دیکھیں تو ان دونوں میں تضاد لازم آئے گا. تو اس وجہ سے چونکہ تضاد آ گیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ روایت منسوخ ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو سنا، پھر اس کے بعد وہ بغیر کسی وجہ کے اس قول اور اس عمل کی مخالفت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا مخالفت کرنا، اس کے خلاف عمل کرنا، یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ حدیث مبارکہ منسوخ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ عمل تھا یہ منسوخ ہے. اگلی روایت بھی اسی طرح سے ہے. وہ مجاہد کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ عنہما فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ. تو دیکھیے ابن عمر کی روایت بھی رفع یدین کی تھی، لیکن خود وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ منسوخ ہے. تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا پھر اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین منسوخ ہے، کیونکہ صحابی کی شان یہ نہیں ہو سکتی کہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی عمل کو دیکھا، کسی قول کو سنا، پھر بغیر کسی وجہ کے اس کو ترک کر دیا.